اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سبھی پر. انشاءاللہ آج کا جو عنوان ہے میرا وہ ہے ہماری محبت، دنیا یا آخرت. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے دلائل سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرے کا بگاڑ کیوں ہے اور ہم دنیا پرست کیوں ہیں. دنیا پرست، غور سے سنیے میری بات. کیا بول رہی ہوں میں؟ دنیا پرست. خدا پرست نہیں ہے، ہم دنیا پرست ہو گئے. تو دیکھیں گے کہ یہ دنیا پرست ہونے کی وجوہات کیا ہے اور اس دنیا کو جو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جب آدم اور حوا کو بنایا تو ان کو بنانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد طے تھا کہ وہ ان سے ان کی اولاد کو بنائے گا، دنیا بنے گا. اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ غیب کو جاننے والا ہے اور اللہ کو اس بات کا بھی علم تھا کہ ابلیس نافرمانی کیسے کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ دنیا میں آدم اور حوا کو جب بھیجا، جنت سے جب وہ آ گئے تو کیا ہوا؟ شیطان کے بھڑکانے سے آ گئے. کہاں سے آ گئے؟ شیطان کے بھڑکانے سے. اب جب یہ دنیا میں یہ لوگ آ گئے اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی، اولاد سے اولاد ہوئی اور یہ دنیا آج ہے. اب اللہ تعالیٰ اس میں آدم اور اس کی اولاد کو رہنے کے لیے اناج، کھانا، پانی، ہوا کا بھرپور انتظام کریں. اور اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ تم لوگ کے لیے ایک مقررہ وقت طے ہے یہاں پر، اس کے بعد مرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. تو میری ماں اور بہنوں، ہم کیا سمجھ لیے یہ دنیا کیا تھی؟ ہمارے لیے چند دن کی تھی. یاد رکھو آدم اور حوا کو جنت سے جب نکالا گیا تو کیا ہوا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نکال کے کیا بولا کہ ابھی تم دنیا میں جاؤ، واپس اس جنت میں آنا ہے تو اس نیک عمل کرو، مجھ کو راضی کر کے مجھ تک آؤ. دنیا ہمارے لیے کیا تھی؟ ٹیمپرری چیز ہے، ٹیمپرری چیز تھی، کچھ دنوں کے لیے، محدود وقت کے لیے، چند سال گزار کے جانے والی چیز. اور یہ دنیا کو ہم کیا سمجھ لیے؟ آدم کی اولاد کہ یہ سب کچھ ہے. اس سے ہماری زندگی کی کامیابی ناکامی اسی میں ہے. یہی ہر جو چیز ہے وہ دنیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم سمجھیں. جبکہ ہمارا مقصد کیا تھا؟ یہاں پر زندگی چند وقت کی گزارنا تھا اور ہمارا اصل جگہ جنت کو حاصل کرنا تھا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا. ہم کیا کریں؟ اسی کو ہمارا ٹھکانہ بنا لیے، اسی میں رہنے کی جگہ بنا لیے اور اسی کو ثبوت سمجھ لیے اور یہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو لوٹنے میں لگ گئے، اس کو حاصل کرنے میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ذاریات میں آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ایک بنایا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، بول رہا اس میں کیا جواب دے رہا؟ میں نے جنات اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد کیا تھا میرے اور آپ کا دنیا میں آنا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی قربت حاصل کرنا اور جنت کو واپس حاصل کرنا جہاں سے ہمارے باپ آدم کو نکالا گیا تھا. یہ ہمارا مقصد تھا. لیکن ہم کیا سمجھ لیے؟ نہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا. ہمارا مقصد تو دنیا میں آنا ہے، پیدا ہونا ہے، بچپن گزارنا، جوانی عیش و عشرت میں گزارنا، اس کے بعد بڑھاپے میں بچوں کو سب کاروبار، شادیاں وغیرہ سب سیٹ کر کے بس اللہ کرنا. یہ ہمارا مقصد تھا. اب کسی بھی عورت سے، کسی بھی شخص سے آپ سوال کرو تو وہ کیا بولتے؟ بیمار ہو گئے، کچھ ہو گئے تو کیا بولتے؟ کہ بچوں کے ذمہ داریاں ہیں اور گھر نہیں ہے رہنے کو، یہ پورا ہو جانا، اس کے بعد مر گئے تو چلتا. کوئی یہ بولتے ہوئے نہیں دکھیں گا آپ کو کہ میرے اوپر بہت سارے گناہ میں کر دی، میرے کو آخرت حاصل کرنا تھا، جنت حاصل کرنا تھا، لیکن میں دنیا کے پیچھے لگی ہوئی. کسی کا یہ نہیں رہتا مرنے سے پہلے اگر کوئی مر رہے بولتے ان کی تکلیف بچی کا کیسا، بچے کا کیسا. استغفر اللہ، ہم یہ بات بھول جاتے کہ ہمارا کیسا مرے بات.
وہ خبر جو اندھیری 2 گز کی زمین میں میرا اور آپ کا انتظار کر رہی، جہاں پر فرشتے انتظار کر رہے، ہر روز خبر ہم آپ کو بلا رہی، وہاں پہ گئے بعد میرا کیسا، اللہ کے سامنے کیا جواب دیا؟ یہ چیز کو تو ہم بھول ہی گئے، موت آئے جب دیکھیں گے، موت آئے جب دیکھیں گے، دنیا سب کچھ ہے۔ اور شیطان کے بہکاوے میں ایسا آ گئے، دنیا پرستی میں ایسا آ گئے کہ شیطان کے پیچھے ہر قدم پہ چل رہے ہیں، جو راستہ وہ کھینچ رہا اس پہ ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ شیطان کو کھلا ہوا دشمن بول رہا، کیا بول رہا؟ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ بول رہا اے ایمان والو یاد رکھو کہ شیطان تمہارا عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بولا دنیا میں تم کو بھیجنے کا مقصد ہے، سورہ ذاریات کی آیت سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ اسی لیے پیدا کرا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ بول دیا کہ اے ایمان والو، ابھی جو میں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، شیطان کے خطوات سے بچ جاؤ، تمہارے دین میں تم پورے داخل ہو جاؤ، پورے تھوڑے نہیں۔ میں میوزک سنوں گی، میں نماز بھی پڑھوں گی، میں پردہ بھی کروں گی، باہر روڈ پہ گھر میں بے پردہ بھی رہوں گی، میں نمازیں بھی پڑھوں گی، میں دوسرے انٹرنیٹ پہ فحاشی بھی کروں گی۔ یہ ہم جہاں پر ہم اسلام عمل کرنے میں آسان ہے وہ اسلام میرا ہے، جہاں کرنے میں مشکل ہے وہاں پر دنیا پیاری ہے۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تمہارا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت کرنا، سورہ ذاریات میں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ عدو مبین بول رہا ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کے فتنوں سے، اس کے بہکاوے سے بچو۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں ایسا آ گئے کہ کامیابی کا مطلب، کامیابی کا تصور دنیا میں محل کھڑے کرنا، دنیا میں عیش و عشرت سے جینا، دنیا میں بے شک کامیابی اس چیز میں بھی ہے، دنیاوی کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی ہے کہ آپ کے پاس میرے پاس بڑی ڈگریاں ہوں، یہ دنیاوی کامیابی، لیکن ہم سمجھ گئے یہی سب کچھ ہے، اس کے آگے کوئی کامیابی نہیں ہے، جبکہ حقیقت کامیاب وہ شخص ہے حقیقتاً جو عمل کرا مشکل سے۔ حدیثوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتی ہوں دنیا کے بارے میں۔ ہم سفر کے لیے نکلتے، حیدرآباد جا رہے تو ہم سفر کے لیے نکلتے، ہر کوئی اپنی استطاعت کے حساب کا سواری ڈھونڈتا، جو استطاعت رکھتے وہ اچھی گاڑیوں سے جاتے، خود کی پرسنل کار رہتے، جو استطاعت رکھتے وہ اے سی والی بس سے جاتے، جو اور استطاعت کم رکھتے وہ سپر لگژری سے جاتے، جو اور کم رکھتے وہ لوکل بس سے یا پھر ٹرین کا انتخاب کرتے۔ میری ماں اور بہنوں، کیوں انتخاب کر رہے ہیں؟ اپنا بجٹ دیکھ، ہم یہ نہیں سمجھ رہے نا حیدرآباد جانا مقصد ہے ہمارا مقصد کوسی سواری میں سفر کرنا مقصد نہیں ہے، وہ ہماری حیثیت کے برابر ہے، جس طریقے سے بھی پہنچ جاؤ، مقصد میرا منزل کو پہنچنا ہے۔ تو یہ دنیا کا سفر ایک مسافر ہے، دنیا ویسے ہی جیسے ہمارے لیے گاڑی ہے، جیسے ہمارے لیے دوسرا اور مینس آف ٹرانسپورٹ ہے، ویسی دنیا بھی ایک مین آف ٹرانسپورٹ ہے جو ہم کو آخرت میں جنت تک لے کے جانے والے ہیں۔ یہاں پہ کیا گیا ہوا عمل، یہاں پہ کیے گئے ہوئے کام میری اور آپ کی آخرت کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پر موت نہیں ہے، جہاں پر کسی کو تھکن نہیں ہے، جہاں پر کسی کو تکلیف نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا فرماتا، بار کئی جگہ میں دلیلیں دیتی ہوئی تھک جاؤں گی، اللہ تعالیٰ اتنی جگہ دنیا کے بارے میں بتاتے رہے، کہتا ہے سورہ اعلیٰ جو جمعہ میں ہم اکثر پڑھتے، اللہ تعالیٰ بولا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ دنیا کو تم کیا سمجھ لیے؟ ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیے؟ اللہ تعالیٰ بول رہا، کون بول رہا قرآن میں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم یہ دنیا کی حیات کو، دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی سمجھ لیے، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت تو تمہارے لیے اس سے کئی زیادہ خیر ہے،
پھر آگے بول رہا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ تعالیٰ ہما کوئی نہیں، امت محمدیہ کوئی نہیں، کیا بول رہا؟ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی میں یہی بولوں. ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں بھی یہ باتیں ہیں. موسیٰ اور ابراہیم کی کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شروع سے یہی بول رہا جب سے دنیا قائم ہوئی کہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے. دنیا کی زندگی ایک مسافر ہے. ایک انسان جو ہے، ایک ایمان والا شخص ہر کوئی بھی ہو، ایک مسافر ہے. یہ زندگی چند دن کی ہے، اب آخرت اس سے کئی زیادہ خیر ہے. بول رہا اللہ تعالیٰ بول رہا سوچو کتنی خیر والی چیز ہوگی، کتنی عمدہ چیز ہوگی جس کی تعریف اللہ تعالیٰ بول رہا. یہ دنیا کو کیا تم سمجھ لیے اچھا ہے، سمجھ رہے یہ دنیا سب کچھ ہے تم سمجھ رہے، آخرت تو اس سے کئی زیادہ بہتر ہے. سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مور بہن. اب دیکھیں گے حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6572. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، دنیا کی زندگی کیسی ہے. ایک مومن کے لیے دنیا کی زندگی اتنی ہے، ایک سمندر میں سوئی کو ہم ڈالیں اور اس سوئی کو نکالیں تو وہ سوئی کی ٹپ پہ، وہ سوئی کی نوک پہ سمندر کا جتنا پانی ٹھہرتا اتنی چھوٹی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں. آخرت کی زندگی سمندر ہے. آخرت کی زندگی کیا ہے؟ سمندر ہے. تو دنیا کی زندگی ایک سوئی کو پانی میں ڈالے اور اس کے ٹپ پہ جتنا پانی آیا بس اتنی ہی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ اتنی چھوٹی ہے زندگی دنیا کے آخرت کے مقابلے میں. وہ ہمیشگی کی زندگی ہے جہاں پر موت کو بھی موت آ جائے، جہاں پر اور کسی کو موت نہیں، کوئی رنج و غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہمیشگی کی زندگی ہے. اور یاد رکھو میری مور بہن، اگر ہم یہاں سے ہمارے اعمال کا پوٹلا صحیح نہیں لے کے گئے، ہمارا توشہ جو لے کے جا رہے وہ صحیح نہیں ہے، تو منزل ہماری جہنم یا جہنم، ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم. چند دن کی دنیا میں ہم لوگ سوچتے کہ کامیابی یہی ہے، نمازیں نہیں، چلو چلتا انجوائے کریں گے، لائف ایک بار دیکھیں گے. دیکھنے دو جی، بچے ہیں، اب بھی کیا گیا. کوئی جوان لڑکیوں کو ماں ایسے بول کے ڈال دیتی، جانے دو نا، ابھی ٹائم ہے، ابھی تو بچیاں ہیں، کرنے تو یہی عمر ہے، اب نہیں تو کب کرتے، یہ عمر ہے کرنے کی. استغفر اللہ میری ماں اور بہنوں، ہر دن، ہر منٹ، ہر لمحے کا سوال ہے اللہ کے پاس. اللہ کو ہر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے مجھے اور آپ کو. میں زندگی کیسے گزاری، اللہ تعالیٰ مجھے مال دیا، آپ کو مجھے مال دیا، زندگی دیا، صحت دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ہر نعمت کی پوچھ ہے، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ تو زندگی کیسی گزار کے آیا، زندگی کہاں گزار کے آیا. اور جب کیا یہ جواب دیتے زندگی ایک بار ملتی بول کے، جوانی ہے بول کے فلموں میں گزار دیے، ناچ گانوں میں گزار دیے، نیو ایئر آج ہے نا، نیو ایئر پارٹی میں گزار دیے، استغفر اللہ، شادیوں میں بینڈ باجوں میں گزار دیے. شادی کسی کے گھر میں ہے بولے تو ایک ہفتہ پہلے سے ڈی جے شروع، گانے شروع. شادی کا گھر دکھ رہا نہیں، دنیا سب کچھ ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو بھول بیٹھے ہم لوگ، آخرت کو بھول بیٹھے، قبر کو بھول کے بیٹھے ہم لوگ. قبر میں جانا ہے، قبر میں سوال و جواب ہونا ہے، اس چیز کو ہم بھول ہی گئے. اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے میری ماں اور بہنوں، موت کا کوئی انکار کرنے والے ہیں یہاں پر؟ ایسا کوئی مذہب، ایسا کوئی دین ہے دنیا میں، یا ایسا کوئی شخص ہے جو موت کو انکار کرتا؟ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، وہ خدائی کا دعوے کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ہر کوئی اس بات پہ یقین اور اتفاق رکھتا ہے کہ جان ہے تو مرنا ہے. ہر ڈھلتا ہوا سورج، ہر نکلتا ہوا سورج اور ہر ڈھلتا ہوا سورج میری خبر کے مجھے اور آپ کو خرید کر زندگی کے دن مائنس ہو رہے میرے اور آپ کے. جب میں پیدا ہوئی، سانس لی، عورت یا آدمی جب دنیا میں پیدا ہوتا، ماں کے رحم سے نکلتا، جب پہلی سانس لیتا وہاں سے اس کے سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. اس کی دنیا میں رہنے کے دن الٹے شروع ہو گئے. جب مجھے پیدا ہوا تو اس کو ختم بھی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت پر تو مر گئے، خاتم نیند نہیں ہے، وہ ذائقہ بول رہا، مزہ بول رہا، مزہ چکھنا ہے. اس کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے سوال و جواب دینا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے، اس کے بعد پوچھ رات ہے، کتنے بھیانک منظروں سے گزرنا ہے. یہ دنیا، یہ جو چند دن مجھے اور آپ کو ملے، اس میں میرے اور آپ
آپ کے عمل درست ہو گئے. اس میں میں اور آپ شرک و بدعت سے پاک ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, نمازوں کی روزوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر زندگی گزار لیے تو میری ماں اور بہنوں آگے خیر ہے, مبارک ہے, ہمارے لیے جنت ہے. جنت کیا چیز ہے؟ ہم دنیا کو جنت سمجھ رہے نا, کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھے کشمیر کو بولتے جنت ہے. جنت تو ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اس کے بارے میں نہ کوئی آنکھ اسے دیکھی, نہ کوئی ذہن اس کو تصور کرا, نہ کوئی کان اس کی تعریف سنا. کتنی بھی تعریف کروں جنت کی تو وہ کم ہے. وہ حقیقی زندگی ہے. میری ماں اور بہنوں, ہم سمجھتے ہیں دنیا دنیا دنیا, جب تک زندہ ہے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے, اچھے کپڑے ہونا, اچھا کھانا ہونا, بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور میں اس چیز کے نہ میں نہ اسلام اس چیز سے انکار کر رہا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو, بے شک استعمال کرو. لیکن یہ بات یاد رکھو, اس چیز کو غور پہ اپنے ذہن پہ رکھتے ہوئے کہ یہ نعمت میری اس نعمت کے سامنے بہت چھوٹی ہے. تو وہ بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے ایسے نعمتیں قربان, ایسی زندگیاں قربان, میرے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے. یہ سب دنیا کی کوئی چیز میرے لیے کام کی نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں, آپ تصور کرو جس کو ہم سب کچھ سمجھ لیے, دنیا کو ہم ہر چیز یہاں پہ پا لیے, بلڈنگیں بنا لیے, بڑے بڑے محل ہو گئے, اللہ تعالیٰ نوازا, ماشاء اللہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد جب دنیا سے جا رہا یا جاری جو عورت کیا لے کے جاتی تھی ساتھ میں, کیا جاتا ساتھ میں؟ صرف اعمال جاتے. ناک کا تنکا بھی, سونا چاندی تو بہت دور کی بات ہے, ناک کا تنکا بھی وہ مردے کے رشتہ دار نکال دیتے ناک سے. ایک معمولی تنکا بھی قبر میں جانے والی چیز نہیں ہے. ہم یہاں پر مال جمع کے رکھتے, سنبھال کے رکھتے, ناک کا تنکا بھی نکال لیتے بیٹیاں بیٹے, ہر چیز نکالتے. اور کیا جی, ایک سے ایک کپڑے, جس کے پاس الماریاں بھر بھر کے آج کپڑے پہنتے دنیا میں, ایک معمولی سفید کفن کا کپڑا آتا, یونیفارم مردوں کا, اس میں اس کو لپیٹے جاتا اور اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ 2 گز کی زمین میں اس کو گاڑ دے کے آ جاتا. یہ لوگ, یہ وہی اولاد جن کے لیے وہ ماں باپ دنیا میں حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے. حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, اس کی تمیز کرے بغیر کماتے. میرا بچہ, میری بچی, ہماری بچی کیوں نہ جھوٹ سچ فریب ہر چیز میں ملوث ہو جاتے. جب میں مر جاؤں تو میری اولاد ہی سب سے پہلے مجھے خبر میں اتارنے والی ہے, یہی میرے اوپر مٹی ڈال کے ہاتھ سب سے پہلے چھٹکنے والی ہے. یاد رکھو میری ماں اور بہنوں, جب ہماری زندگی اتنی ہے, سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے, تو کیوں اس دنیا کے پیچھے پاگل ہیں, کیوں یہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا. کتنے ہم کسی کی موت نہیں دیکھے کیا؟ آج نیا سال کا آغاز کرنے والے ہیں, جس کو ہم نیا سال بول رہے ہیں میری ماں اور بہنوں. یہ سال کی جو شروعات میں, یہ رمضان المبارک جو ابھی گزرائی, بقرعید گزرائی, پچھلے مہینے میں کتنے اموات ہم نے دیکھے, کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہے. آج یہ سال ہم اختتام کرتے کر رہے تو کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, کتنے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. وقت طے ہے, مرنے کا وقت مقرر ہے, موت آنی ہے تو آنی ہے, 1 سیکنڈ بھی ڈیٹ نہیں ہے اسے. فرشتہ میں کو روح قبض کرنا ہے, ابھی اسپیکر پہ ٹھہرے ہوئے تو بھی میری روح قبض کرتا, یہ بھی موقع نہیں ملتا کہ میرا لیکچر پورا ہو جائے. میری ماں اور بہنوں, گھر تک جانے کی گارنٹی نہیں ہے, کسی کی گارنٹی ہے اگلی دروس میں ہم سب یہاں پر ساتھ رہتے, اس بات کی گارنٹی ہے جو آج اس ہال میں موجود ہے نہیں ہے. جب دنیا اتنی حقیر چیز ہے, اتنی چھوٹی چیز ہے, دنیا کی زندگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, ابھی میں آپ کے سامنے سنائی کہ سمندر میں سوئی کی ٹپ پہ جتنا پانی آتا اتنی چھوٹی ہے آخرت کی زندگی کے سامنے. ایک دن ہزاروں سال کا دن ہے میری ماں بہنوں, اور ہم آپ کو زندگی جو ملی, اگر ایک ایوریج دیکھیں تو 60-65 سال کی زندگی, اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی جی لیے 70-80 سال تو اس کے بعد کیا, یہ دنیا میں لوٹ مار کے بعد کیا, جھوٹ کے بعد کیا. آج سیریلوں کے لیے, ڈراموں کے لیے, فون کے لیے, ادھر ادھر کی گوسپ کرنے کے لیے نمازوں کو ترک کر دیتے, روزوں کو بھول جاتے. آخرت کی خبر اگر سوچو, اس حالت میں اگر موت آ گئی ہماری تو کیا منہ دکھاتے اللہ, کیا جواب دیتے اللہ کے سامنے. میری ماں بہنوں, اللہ کے لیے غور کرنا. جب ہمارے کو آخرت کا ڈر, آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے گا نا, دنیا میں سے بربادی ختم ہو جاتی. دنیا سے فحش کام, برے کام مسلمان آج جو کر رہے اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہوئے,
یہ لوگ برائی کرنا چھوڑ دیتے اگر ہم آخرت کی فکر کرنا شروع کرتے. آخرت کی فکر, خبر کی فکر ہمارے ذہنوں میں اگر آ جاتی اور دنیا کو ہم حقیر سمجھ لیتے تو اس کو دنیا میں دنیا کی ہر چیز بے معنی دکھتی, ہر نعمت ایسی دکھتی نہیں. اس سے بہترین میرا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. دنیا میں کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اگر صبر کرو برا کیا بول رہا؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میری ماں اور بہنوں, آج جو زندگی ہم گزار رہے, جوانی آئی, شادی ہوئی, پھر اولاد ہوئی, اب یہ اولاد کے پیچھے, اولاد کو سنبھالنے کے پیچھے نمازیں ترک, فجر غائب, مغرب غائب, عشاء غائب, ظہر غائب, جو ہم نمازوں کو ایسے ترک کر دے رہے. یاد رکھو یہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 46 میں کیا بول رہا؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. المال والبنون, مال اور اولاد صرف دنیا کی زینت ہے, صرف دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات, لیکن صالح عمل تمہارے باقی رہنے والے تمہارے صالح عمل ہے, تمہارے نیک عمل ہے جو تمہارے ساتھ جانے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کیا وہ دولت بہتر ہے جو تم اس کو کھائے, خرچ کرے, پہنے اور پھاڑ دیے, یا وہ دولت بہتر ہے جو تم اپنے اہل و عیال, اپنے بعد والے وارثوں کے لیے چھوڑ کے گئے, وارثوں کے لیے چھوڑ کے گئے, یا پھر اپنے لیے کھائے اور خرچ کر دے کے چلے گئے. میری ماں اور بہنوں, تو صحابہ بولے, شوق ہو گئے صحابہ اس کا کیا جواب دیں. جواب یہ آیا کہ بے شک کھائے اور خرچ کر دیے اور خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گئے, اور جو بچہ وہ اولاد کے لیے چھوڑ کے گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ خیرات نہیں, صدقات نہیں, ڈھونڈ کے لا رہے, کیوں دیتے اتنے پیسے, کیسا بول رہے اتنے دو بول کے, نہیں اتنا نہیں ہوتا ہمارے سے, بول دو ہمارے کو بھی بچے ہیں. یہ بچوں کے لیے صدقات خیرات میں عورتیں مردوں کا ہاتھ رکھتی, یہ عورتوں کا ہاتھ نہیں بڑھتا. گھر پہ مہمان آ جائے تو منہ بن جاتا, گھر پہ رشتہ دار آ جائے تو منہ بن جاتا. اب کب تک کون کرنا, کام کرنے ہم کو آلسی, تھکاوٹ ہو جاتی اور پیسے جاتے, خرچہ کتنا ہے. استغفر اللہ. میری ماں اور بہنوں, ابارشن اگر اس بارے میں بات کروں تو ایک الگ سے ٹاپک ہی ہے. ابارشن کراتے, بچوں کیا بچے کم پیدا کر رہے, کیوں؟ اچھی زندگی رہتے کہتے 2-3 بچوں کی, ان لوگوں کو اچھا پالتے کہتے. استغفر اللہ. پالنے والے میں اور آپ نے, یاد رکھو انسان کی اوقات ایک مکھی کو اس کا رزق دینے والی نہیں ہے, اتنی بھی اوقات نہیں. مجھے اور آپ کو, میری اولاد کو اور ہمارے پچھلے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو, سب کو پالا سو والا رب اور آگے پالنے والا بھی رب. مجھے اور آپ کو رزق دینے والا بھی رب ہے. میری ماں اور بہنوں, ہم کیا سمجھتے, نہیں میں پالنے والی ہوں, تھوڑے بچے رہنا, ماڈرنزم. استغفر اللہ. ماڈرنزم نہیں, تھوڑے بچے, اچھے بچے, 2 بچے ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. اگر یہ ٹاپک لے کے چلوں تو ایک گھنٹے کی تقریر ہو جاتی اس کے اوپر. ہم یہ تصور کر کے بیٹھے کہ جتنی اولاد کم رہی اتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے, ان کو اچھی تعلیم دے سکتے اور اس سے ہماری زندگی اچھی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, یہ دنیا کی زینت ہے جو تم اولاد کو کامیاب و ترقی دنیا میں دینا چاہتے, یہ دنیا کی زینت ہے. آخرت میں تو تمہارے صالح عمل رہنے والے ہیں. ہر کوئی کیا چاہتا جی, میرے بچوں کی, میری بیٹی, میری اولاد کو کیا رہنا, گھر اپنے اپنے گھر رہنا, 1 سے 4, ایک ہے تو 4 ہونا, 4 گھر سے کرائے آنا اور فلاں رہنا, یہ سب بولتا. اور کوئی اپنی اولاد کو یہ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ مجھے بھی جنت دے اور میری اولاد کو بھی جنت دے, میری اولاد کو بھی نیک و صالح بنا دے, دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال دے. ہم تو روز صبح سے لے کر شام تک دلوں میں دنیا کی محبت بھرتے, دنیا کے بارے میں تعریفیں بھرتے. دنیا یہ کر لو وہ نوکری مل جاتی, یہ ڈگری حاصل کر لو فلانا ہو جاتا, یہ پڑھ لو وہ ہو جاتا. ہم صرف دنیا کی رغبت دلا رہے, دنیا کی کامیابی سمجھا رہے, دنیا کی ترقی سمجھا رہے. آخرت کے بارے میں کتنی بات ہے, آخرت کا ڈر کتنا بتاتی. کہ ہم جوانوں کے جنازے نہیں دیکھے ہماری آنکھیں, کیا بوڑھوں کے جنازے, کیا بچوں کے جنازے نہیں دیکھے, کیا موت کا وقت کسی کا گارنٹی ہے کہ میں اتنے سال جی کے مروں گی, کیا ہم جوانوں کو بیماریاں آتے ہوئے نہیں دیکھے. پھر کس چیز پہ دنیا سے محبت کرنا, ایسی کیا ہے دنیا میں جس سے ہم آپ کو محبت کرنے پہ مجبور کر رہی. وہ شیطان ہے, وہ عدو مبین, اللہ تعالیٰ جس نے بولا جو کھلا ہوا دشمن ہے میرا اور آپ کا, وہ ہم آپ کو دنیا کی محبت میں لگا کے رکھ دیا, دنیا کے پیچھے لگا کے رکھ دیا.
اور ہم اس کے بہکاوے میں جاتے جا رہے. اور ایک بار زندگی ملتی, ایک بار لائف ملتی, ایک ہی بار جینا ہے, بلکہ ہر عیاشی حرام حلال سب کی تمیز کرے بغیر بس لوٹو دنیا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا کی زندگی کو, بس یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہماری کامیابی ہے, یہی آخرت کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہوگا. قرآن چلا چلا کر بول رہا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پکارا, صدائیں دے رہا ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ کیوں سمجھ لے رہے, آخرت تمہارے لیے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. میری ماں اور بہنوں غور کرو اس باتوں پر, غور کرو, ایک بار بیٹھ کر سوچو. جس دنیا کے لیے ہم اتنا فکر مند ہوتے ہیں نا, جس دنیا کے لیے ہم اتنا خیال کرتے ہیں, اب کیسا, اب کیسا, اب یہ چلے گا تو کیسا, وہ چلے گا تو کیسا ہے, سو چلے جا رہا, جس دنیا کے لیے ہم اتنی فکر کرتے, ایک بار غور کر کے سوچو یہ تو ہمیشہ کبھی کسی کی تھی نہیں. کسی کی دنیا ہوئی, بڑے بڑے بلڈنگ بنا لیتے, بڑے بڑے عمارتیں بناتے, اللہ دے ہر کسی کو, اللہ اس کی نعمتوں کو دے حق و حلال کے طریقے سے. میں اس کو برائی نہیں بول رہی ہوں, صحابہ کے پاس بھی دولت تھی, صحابہ کے پاس بھی دولت تھی. عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا کہ ان کے پاس بڑے بڑے سونے اور چاندی کے ذخیرے تھے, تو اس کو بانٹنے کے لیے جب بانٹنے کی باری آئی تو اس کو کوڑی اور ہتھوڑیوں سے اس کو کلاڑی اور ہتھوڑیوں سے اس کو توڑ توڑ کر بانٹے تھے. تو مالدار ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن مالداری سب کچھ ہے یہ سوچنا بری بات ہے. یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے یہ سوچنا بری بات ہے. اللہ کا ڈر و خوف کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ بری بات ہے. کر لیں گے توبہ, مانگ لیں گے معافی, موقع نہیں ملا تو کیا کریں گے, موقع نہیں ملا تو کیا کریں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں فرماتا ہے, قل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, قل یعنی کہ کہہ دو, ان الصلاۃ, کہہ دو, قل ان الصلاۃ کہ تمہاری نماز, ونسکی میری نماز, میری قربانی, ومحیایا میرا جینا, ومماتی میری موت, للہ رب العالمین اس رب العالمین کے لیے ہے جو پورے عالم کو پالنے والا, جو پورے عالم کا, پوری دنیا جہاں کا رب ہے. کس کے لیے میری زندگی, میری موت, میری نماز, میرا صدقات, میری خیرات, کس کے لیے بولا اللہ تعالیٰ, ہر چیز بولو بولا اللہ تعالیٰ, کس کے لیے بولو بولا, رب کی ذات, رب کی ذات. میری کامیابی, جس کو ہم سو کال کامیابی دنیا کی چیز کو کامیابی سمجھ رہے, ہر چیز کس کے لیے ہے, رب العالمین کے لیے. جب نماز اس کے لیے ہے, جینا مرنا اس کے لیے ہے, دولت اس کے لیے ہے, تو پھر دنیا کی ہوس کیوں, دنیا میں جھوٹ و فریب کرنا کیوں, جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی ہے, اللہ کے لیے نماز ہے. ہم ایسا کر رہے کہ اللہ کے لیے نماز نہیں رہتی ہماری. اگر کوئی سامنے آ گیا نا رشتہ دار, تو نماز جو چھوٹی ہونے والی اور لمبی ہو جاتی, کتنا لمبا پڑھ رہے لوگ بولنا پڑے. پرس میں سے نکلنے کے 5 روپے 2 روپے رشتہ دار کے سامنے 10 روپے یا 50 روپے بن جاتے. یہ تو ریاکاری ہے, یہ تو گناہ ہے. یہ اللہ کے لیے نہیں تھا, اللہ کے لیے وہ ہوتا جو تم چھپا کے دیتے, جو تم چھپا کے دیتے وہ اللہ کے لیے ہوتا. یہ تو ریاکاری ہے. میری ماں اور بہنوں, دنیا کے بارے میں مسند احمد کی ایک اور حدیث سنیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. مسند احمد میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے جا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو دیکھتے, بکری کو مری ہوئی بکری کو دیکھتے, چھوٹے کانوں والی بکری, اور اس کے کان پکڑتے اور اس کو اٹھاتے اور صحابہ سے سوال کرتے کہ بولو اس کو کتنے میں خریدیں گے. اس کا مالک اس کو پھینک دیا, تم کتنے میں خریدتے. تو صحابہ کوئی جواب نہیں دیتے, کیوں خریدتے, کوئی بھی مری ہوئی بکری سے کیا مراد, کیا فائدہ ہے. تو صحابہ بولتے کہ یہ کیوں خریدیں گے, یہ تو مری ہوئی ہے, کیوں اس کے لیے پیسے دیں گے. تو بولتے چلو 1 دینار 1 درہم 1 دینار میں لے لو. تو بولتے ایک بھی نہیں. تو بولتے چلو فری میں لے لو. تو بولتے فری میں بھی نہیں. صحابہ کیا بولتے, نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو بھی عیب دار تھی, چھوٹے کان تھے, زندہ بھی ہوتی تو عیب دار تھی, اب یہ مردہ ہے تو کیوں کوئی بھی لیں گے. میری ماں اور بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نزدیک دنیا بھی ایسی چیز ہے, ایک مری ہوئی بکری کی جتنی قیمت ہے اللہ کے نزدیک, اور ایک مومن کے نزدیک دنیا کی بھی اتنی قیمت رہنا ہے.
جیسا وہ بے معنی ہے، بے مول ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی قیمت نہیں ہے، ویسی دنیا بھی بے مول ہونا تھا، دنیا کی بھی کوئی قیمت نہیں رہنا تھا، بنا مطلب والی چیز ہونا تھا۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی صرف آخرت کی زندگی کو سنوارنا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو گائیڈ لائنز دے دیا قرآن مجید کی شکل میں، احکام، کچھ فرائض بتا دیا اور کچھ احکام بتا دیا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بتا دیا اور بولا یہاں پر چند سال تم گزارو اور یاد رکھو اپنی زندگی کو گزار کر آ جاؤ، تو تمہارے لیے بہت بہترین انعامات میں رکھا، بہت بہترین انعامات۔ میری ماں اور بہنوں، ہم کیا کریں، ہم کیا تصور کر لیے، یہ سب باتوں کو قرآن و حدیث تو ہماری زندگیوں سے غائب ہی ہو گئے، ہم وہ چیزوں پہ عمل کرتے ہیں جو ٹرینڈ میں ہے، جو آج چل رہا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، جو دنیا چل رہی اس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، جو دنیا کر رہی اس کے پیچھے ہم کرتے ہیں۔ قرآن و مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو سائیڈ ہے ہمارے لیے، سیکنڈری چیز بنا دی ہے، پرائمری چیز ہمارے لیے وہ نہیں رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے یاد رکھو، اپنی دنیا کی زندگی کو حقیر سمجھو، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو اور اللہ کی خدمت حاصل کر لو، آخرت کی فکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ کب کس کی موت کس وقت لکھی ہوئی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کب اللہ کے پاس سے بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا، جوان ہو کے مرنا یا بوڑھے ہو کے مرنا اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، میری تقدیر میں کب کتنی سانسیں لکھی ہوئی ہے، کتنے لقمے لکھے ہوئے ہیں، میں اتنا ہی کھا کے مرتی، پوری دنیا چاہ کے بھی مجھے ایک بھی دانہ زیادہ نہیں دے سکتی، ایک نوالا زیادہ نہیں کھلا سکتی، جتنا میرے نصیب میں ہے میں وہی کھا کر مروں گی، جتنی میری سانس کا حصہ ہے دنیا میں اتنی سانس لے کر مروں گی، ایک سانس کم اور ایک سانس زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جب ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو کیوں ہم 10 سال کی فکر کرتے، 10 سال کے بعد ریٹاں بڑھتے، 10 سال کے بعد بچوں کے لیے کام آتا، ہم یہ سب کیوں سوچتے؟ سوچنا اگر حلال طریقے سے ہے، جائز طریقے سے ہے، ضروریت زندگی ہے، ایک وہ بھی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے تو وہ جائز ہو جاتا، مال و دولت کمانا اس کو جمانا جائز ہو جاتا، لیکن ہمارے نزدیک تو نمازوں کا کوئی تصور نہیں، دین کا کوئی تصور نہیں، شرک بدعت میں کوئی فرق ہی نہیں معلوم، شرک کس کو بولتے، خرافات بدعت کس کو بولتے نہیں معلوم۔ کئی گھراں ایسے ہو گئے، افسوس ہے اس بات کا کہ ان کو صحابی اور رسول کے بیچ میں فرق نہیں ہے، ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے، ایسی عورتیں ہوں گی اور ان کو دین دینے والے، دین سمجھانے والے نہیں ہیں۔ وجہ کیا بنی اس کی؟ وہ ماؤں کا گود بنی، جو ان کو پروان چڑھائے، جو ان کو بڑھا کرے، وہ ماؤں کی گود بنی اس چیز کی وجہ۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حیثیت بتاتے ہوئے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی چلوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2376۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ ایک بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے گزرے تو کیا کرتے؟ جیسا بربادی، جیسا تباہی کر دیتے نا اس کو، بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے گزرے۔ اچھا یاد رکھو، بھیڑیے جو ہے نا، جیسا شیر اور چیتا کیا کرتا، اپنے جو خوراک کو کچھ کھاتا اور کچھ اٹھا کے رکھتا اور وہ بعد میں کھاتا، بھیڑیے کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ بھیڑیے کو سمجھ نہیں آتا اور وہ پھاڑتے جاتا، بس پھاڑتے جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے 2 بھوکے بھیڑیے ایک بکریوں کے ریوڑ میں اگر گھس گئے وہ جتنی تباہی کر سکتے، یاد رکھو دنیا کی محبت ہماری نیکیوں میں اس سے بھی زیادہ تباہی کرتی، ہماری نیکیوں میں دنیا کی محبت اس سے بھی زیادہ تباہی مچا دیتی جتنا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں نہیں مچا سکتے۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دو، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ بس یاد رکھو چند دن ہم دنیا میں مسافر ہے، یہ مسافت ہم کو کاٹنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے جو ہمیشگی کی زندگی ہے، جہاں وہ آخری ایٹرنل لائف، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، وہ آخری زندگی، آخرت کا مطلب جو آخر میں آنے والی، وہ ہمیشہ آخر تک رہنے والی زندگی، وہ زندگی کی فکر میں ہمیں لگنا چاہیے، وہ زندگی کی ہم فکر کرنا چاہیے۔ اولادوں کو نصیحت کرتے، بیٹا دیکھو بابا کیسا محنت سے کمائے، کیسا جمائے، ہم تم لوگ اس کو سنبھال لینا، مرنے سے پہلے بیڑوں پہ یہ نصیحتیں ہوتی۔
دیکھو نیک لوگ بھی تھے کیسے نصیحت کرتے تھے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے موت سے پہلے. کیا نصیحت کر رہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. کیا بول رہے؟ سورہ لقمان آیت نمبر 13 سورہ نمبر 31 میں کیا بتا رہے؟ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، کہ کبھی اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک تمہاری نفس کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے. کیسا ظلم ہوا جی شرک کرنا تھا؟ کیسا ظلم ہوا بتاؤ؟ کیوں؟ کیونکہ شرک اگر ہم یہاں پر کرے تو وہاں پر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا، اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا. اللہ 100 مرڈر کرا سو والا 100 قتل کرا سو والے قاتل کو معاف کر سکتا. لیکن یاد رکھو جان بوجھ کر کیا گیا ہوا شرک کو اللہ معاف کرتا، جان بوجھ کر کیا گیا ہوا شرک. تو لقمان علیہ السلام موت کے وقت اپنے بچے کو نصیحت کر رہے کہ اے میرے بیٹے، شرک تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور کبھی تم شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اپنے دین پر قائم رہنا. لمبی نصیحتیں ہیں لقمان علیہ السلام کی، میں تو ایک نصیحت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو میری ماں اور بہنوں، ہم ایسی نصیحتیں کرتے کہ ہمارے بچوں کو آج لائف لیسنز کے نام پہ دنیا میں جو مکر و فریب ہم کر کے گئے اس کی ٹیچنگ دیتے، یہ لائف لیسن دیتے. ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ تو ہم ایسا کرے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرے، تمہارے لیے جمائے، اب تم اس کو سامان لو. جواب ہم دیتے جا کے استغفر اللہ. میری ماں اور بہنوں، مرنے سے پہلے کوئی یہ نصیحت کرتے کہ بیٹا دنیا میں تم کو جتنی بھی مصیبت آئے، جتنی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، یاد رکھو تم اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، تم اپنے دین پہ قائم رہنا. کوئی ایسی نصیحت کرتے بیٹا کبھی کسی حال میں شرک مت کرنا، بیٹا کبھی تم دین سے نہیں ہٹنا، کبھی اپنے پردے کو نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا میں تمہارے پہ کتنی بھی مصیبت آ جائے، اللہ کے احکاموں کو نہیں پھیلانا، اللہ کے احکاموں کے آگے نہیں جانا. کبھی ایسی نصیحتیں کوئی کرتے ہوئے سنے آپ؟ کبھی ایسی فکر کرتے ہوئے سنے؟ ہر ماں باپ کو اس بات کی فکر کہ ہمارے بعد ان کی زندگی کیسی، دنیا میں کیسا میرے بچوں کا. لیکن کوئی ماں باپ کو ایسی فکر سے گلتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے دیکھے کہ ان کی آخرت کیسی، ان کی آخرت میں کیا ہوگا. اللہ میں کوئی نہ دیکھو، اولاد ثواب جاریہ ہے. اولاد مرے بعد میری اولاد مجھے ثواب پہنچانے والی ہے. تو وہ اولاد کب پہنچاتی؟ جب اس کو اللہ اور رسول کا ڈر و خوف رہتا. وہ کب پہنچاتی؟ جب اس کو موت والی زندگی کے اوپر بھروسہ رہتا، جب اس کو ثواب اور اجر کے بارے میں معلوم رہتا. اب ہم تو چھوڑ کے جاتے حلال اور حرام کی تمیز، حلال اور حرام کی تمیز کرے بغیر، اور یہ اولاد بھول جاتی، پھر ویسے بھول جاتی. اور جو چھٹی ہوئی جائیداد کے لیے کیا کرتے؟ پھر بھائی اپنے گریبان پکڑ لیتے، میرا تیرا میرا تیرا بولتے. میری ماں اور بہنوں، یہ دنیا کی دولت فتنہ ہے، یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی، نہ یہ کسی ایک کے پاس ٹکی. میرے بعد میری اولاد، میری اولاد کے بعد کوئی اور اس کا وارث. لیکن آخر یہ جو چیز، یہ جو عمل، یہ جو نیک عمل میں کروں گی اس کا وارث میں، وہ چیزوں کی وارث میں خود ہوں، اور وہ مجھے کام آنے والی ہے آخرت میں، وہ مجھے سہارا دینے والی ہے آخرت میں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا سورہ آل عمران میں کہ تعریف کر رہا امت کی. دیکھو ہمارے کام بھی بتایا اللہ تعالیٰ، جب بتایا مقصد زندگی اور کام اور ذمہ داریاں بھی بتا رہا، صرف عمل کرنا ہی نہیں تھا، بتانا بھی تھا. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ کنت خیر امت، سورہ آل عمران، کنت خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ اے امت محمدیہ، کنت خیر امت، جتنے بھی امتیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان سب میں سب سے بہتر، سب سے بہترین خیر والی چیز، خیر والی امت کون سی ہے؟ امت محمدیہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہ تم تمام امتوں میں سب سے خیر ہے، سب سے بہتر ہے. کنت خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت. تأمرون بالمعروف، تمہارا کام ہے عمل بالمعروف کی طرف بلانا، اچھائی کی طرف بلانا، اور برائی سے روکنا ہمارا کام تھا. کس کو؟ ہر مسلمان کو. یا تو ہم ہماری اولاد کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے،
وہ لوگوں کو ہم اچھائی کی طرف نہیں بلاتے جو ہمارے ماتحت آتے، جس کے ہم سرپرست بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم اچھائی کی تمیز نہیں سکھاتے، ان کو ہم برائی سے نہیں روکتے۔ بچے ڈانس کر رہے، بچے ہیں چلتا، بچے ناچ رہے، بچے ہیں چلتا، گانے چل رہے، بچے ہیں چلتا، بچے ہیں نا، کیا ہو رہا؟ یہ بچے کل کے بڑے ہونے والے ہیں، یہ بچے کل کے بڑے ہونے والے ہیں، اور یہ معاشرہ آج ہم جس معاشرے کو سوچ رہے، آگے اور کتنی خراب دنیا باقی ہے ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم آج ان کو دین کی تعلیم نہیں دیے، اگر آج ہم یہ معاشرے کو دین نہیں سکھائے، تو کل یہ معاشرہ جا کے اس میں مل جاتا، اور جب دجال کا دور آ جاتا تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے، وہ دجال کے پیچھے، دجال کی پیروی کرنے والے بن جاتے۔ اگر آج ہم ان کو دین کی تعلیم نہیں دیں، اگر آج ہم ان کو برائیوں سے نہیں، کیونکہ ہم کیا جانے تو چلتا بول کے جو زندگی گزار رہے، جب کا جب دیکھیں گے بول کے گزار رہے میری ماں اور بہنوں، پھر وہ حالات، خبر کے حالات ہے نا، برداشت سے باہر ہے میری اور آپ، برداشت سے باہر ہے۔ وہ ایک بار تصور کرو نا، سوچ کے دیکھو، گھر میں کوئی نہیں ہے، ایک اندھیرے کمرے میں آپ لوگ رہنے کا تصور کر کے دیکھو، خیال کر کے دیکھو، ایک دن رہ کے دیکھو، کتنا اکیلاپن، کتنا گھٹن محسوس ہوتی۔ میری ماں اور بہنوں، وہ خبر میں اندھیرا رہنے والا ہے، پھر اس کی روشنی کے لیے کیا انتظام کرے ہم، اس میں روشنی بھرنے کے لیے کیا انتظامات ہوئے ہماری طرف سے؟ کوئی انتظام ہمارے پاس نہیں، کچھ انتظامات ہم نہیں کریں۔ ہم جو انتظام کرے بڑھاپے کا انتظام کریں، بڑھاپے میں پیسہ جوڑے، پیسہ رکھے، بڑھاپے میں کام آتا وہ۔ خبر میں جانے کے بعد کیا کام آنے والی چیز ہے اس کی ہم کوئی فکر نہیں، اس سے ہم کو مطلب ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا پرست ہو گئے، دنیا میں بھول گئے اسلام کو، دنیا میں آ کے دین کو بھول گئے، آخرت کی زندگی کو بھول گئے۔ صحابہ صحابیات کی زندگیوں کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں ہے ہمیں، وہ لوگ کیسی زندگی۔ جب اسلام ان کے گھروں میں داخل ہوا نا، تو دنیا سے محبت چلے گئی ان کے دلوں سے، دنیا کی محبت، دنیا میں دل رہنے کی خواہشات چلے گئی ان کے دلوں سے۔ میری ماں اور بہنوں، جب انسان جب برے اعمال کرے گا، دنیا 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 کر کے جب جئیں گا، اور جب اس کا موت کا وقت آئے گا، تو جب فرشتہ کیا ہوتا ہے دیکھو، نیک اور بد کے ساتھ تھوڑا سا مختصر سا، میرا عنوان تو موت نہیں ہے، لیکن جب آخرت ہے تو یہ بات بولوں گی کہ جب ایک نیک کی روح قبض کرنے فرشتہ آتا، تو خوبصورت خوشبودار لباس لے کر فرشتہ آتا، اور کیا بولتا؟ اے اللہ کی نیک مخلوق، اے اللہ کی نیک روح، چل، تجھے اللہ نے اپنے انعامات اور مغفرت سے تجھے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے انعامات رکھا، اور بدن سے روح آسانی سے نکل جاتی، خوشبودار روح اس کو لے کے جاتی اور جنت میں میٹھی نیند سلا دیتی، اور اس کی روح قبض ہو جاتی دیکھ۔ اور اگر وہ بد رہا تو تاٹ والا گندا بدبودار سڑا ہوا لباس تھیلا لے کر آتی، فرشتے لے کر آتے اور بولتے اے خبیث روح نکل جسم سے تو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو موت جس کی ہونے والی، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ فرشتے اور وہ چیز ان کو نظر آ جاتی، وہ ان کے حالات اس کو دکھتے، اور اس کی روح کو بولتے چل نکل، اور وہ تڑپ تڑپ کر نکلتی۔ میری ماں اور بہنوں، وہاں پر تو کسی کی سفارش کام کرنے والی نہیں ہے، وہاں پر کوئی چیز میرے اور آپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اگر کچھ آنے والے ہیں تو میرے اعمال، میرے اور آپ کے اعمال میری خبر میں آنے والے ہیں، اور وہ اولاد اور وہ اعمال جو ہم ثواب جاریہ کی نیت سے چھوڑ کے گئے تھے، وہ ہم آپ کو ثواب بھیجنے والے۔ اس کے بعد اور کوئی شے نہیں ہے، اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہے جو میری اور آپ کی سفارش کرے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنی جگہ میں کتنی آیتیں آپ کے سامنے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کتنی بار بتا رہا کہ دنیا کوئی معنی والی چیز نہیں ہے، بے معنی بیکار والی چیز ہے آخرت کے سامنے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیا، اس کا شکر گزاری کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کتنی جگہ بول رہا، اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں کیا بول رہا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ الذی خلق الموت والحیات، میں موت اور زندگی تو اسی لیے تمہاں کو دیا کہ تمہاں کو جانچ ہے، پرکھے جا سکے کہ نیک عمل کون کرتے ہیں۔ دنیا میں آئے ہم اس لیے کہ ہم نیک عمل کریں اور جنت کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کتنی جگہ ہم کو یہ نصیحتیں کر رہا، کتنی جگہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا کہ دنیا کوئی معنی والی چیز نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، دیکھیں گے صحابہ کی نظر میں دنیا اور دنیا کی دولت کیا معنی رکھتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5096، اس میں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ کیا
واقعہ ہے کہ یہ لوگ ہم جو دنیا میں کمپٹیشن لگاتے نا ان سے اچھا ہو جانا، میرے پڑوس سے میرا گھر اچھا رہنا، میرے فلاں رشتے دار سے میرا بچہ اچھا پڑھنا، میرے بھائی سے میرا گھر اچھا رہنا، ان سے فلانا اچھا رہنا، جو ہم دنیا میں جو کمپٹیشن لگاتے نا یہ کمپٹیشن جائز نہیں ہے میری بہنوں، ہر کسی کو اس کے نصیب کا ملتا۔ اب دیکھیں گے کہ ابو داؤد کی حدیث جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے والی ہوں، صحابہ کمپٹیشن کس چیز میں لگاتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمالوں کو دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ ان کے اعمالوں کو کیا کرے اور ان سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد کی ضرورت ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور جا کر کیا کرے، ہر چیز میں سے آدھا جو بھی تھا آدھا مال لے کر آئے اور سوچے کہ ابو بکر اتنا تو نہیں لا سکتے، میں ہر چیز میں سے آدھا لے کر آئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں کہ الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں عمر کیا لے کر آئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کچھ میرے پاس تھا گھر کی ہر چیز میں سے آدھا لا لیا، بس آدھا رکھ کے آیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اے ابو بکر تم کیا لائے، تو بولتے اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو رکھ کر آیا، جو کچھ تھا سب لے کر آیا۔ دیکھو میری ماں اور بہن، اس کو بولتے قربانی، اس کو بولتے آخرت سے، اس کو بولتے اللہ سے محبت۔ جب آپ عمر فاروق بولے کہ ابو بکر کے برابر ہم ان کے ساتھ جو میرا کمپٹیشن ہے اس میں بھی ابو بکر جو ہے سبقت لے کے گئے ہیں۔ ہر وقت لوگ کمپٹیشن رہتا تھا عبادت میں، کمپٹیشن رہتا تھا صدقات خیرات میں، اور وہ لوگ چھپا کر کرتے تھے، دکھا کر بھی نہیں۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ میں کو اور اچھا ملنا، میں اللہ کی نظر میں اچھا ہونا، میں دنیا کی نظر میں اچھا ہوں، میں کو دنیا اچھا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کیسے ہیں، اس سے ہم آپ کو مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے تو دنیا والے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، دنیا والوں کی نظر میں ہم کیا ہے، آپ کو یہ مطلب۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو، ان نصیحتوں کو ہم عمل کرتے ہوئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہم احکامات بتا رہا اس پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزارے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی۔ کیوں؟ کوئی بھی مصیبت ہم کو صرف چھوٹی دکھتی، بہت چھوٹی دکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ آخرت میں اس کی سزا بہت بڑی دکھتی ہے۔ جو بھی مصیبت یہاں مل رہی یہ چھوٹی ہے، آخرت میرے لیے اس کی جزا بہت بڑا اجر دیں گا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ آزمائش، یہ تکلیف آج میرے کو آئی تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ میرے کو اجر دینے والا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہی نہیں رہا، آخرت کا تصور نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج کے دن دیکھو کیا آج مسلمان محلوں میں آپ نکلو گاندھی چوک کے بعد آپ آ جاؤ نہرو پارک سے اور دیکھو پورے اسٹالس لگے ہوئے رہتے کیک کے اور گوشتوں کے، اور یہ لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ کس بات کا نیو ایئر بھائی، کس بات کا نیو ایئر؟ یہ عیسائیوں کا ہے۔ اگر یہ تہوار بھی ہے تو عیسائیوں کا تہوار ہے، اور تاریخ بدلنے میں ایسی کون سی خوشی تمہارے کو مل جائے؟ ہر دن تو تاریخ بدلتی، سال کی تاریخ بدل جا رہی، اس میں کیا اچیومنٹ مل رہا تمہیں جو اتنی خوشیاں منا رہے؟ کس بات کی خوشی؟ آج راتوں میں جگیں گے یہ لوگ، نمازوں کی پابندی نہیں، پردے کی پابندی نہیں، گھروں میں میوزک۔ کیوں؟ نیا سال آ رہا، کرنے دو، بچے ہیں اور خود بھی ماں باپ، مائیں بھی شامل اس میں۔ آج کتنی بربریت آج ہوتی گھروں میں، دیکھ لو میری ماں بہنوں، آج کا دن اپنے آپ پڑوس میں دیکھو یہ رسومات۔ اچھا یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا یہ ویسٹرن کلچر کو ہم کیوں اپنا رہے؟ مسلمان کیوں اپنا رہے اس کو؟ مسلمانوں کے لیے تو عید دو تھی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تھی، اور ہم یہ کہاں سے نہیں عید لانے؟ اب بولیں گے نہیں یہ عید نہیں ہے، تو ہر سال سال ایک پرٹیکولر دن کو جو خوشی منائے وہ تو عید ہی ہوئی نا۔ تو ہر سال 31 دسمبر سال جا رہا ہے، نئے سال کا استقبال کر رہے برائیوں سے۔ اگر کرنا ہی ہے تو افسوس کرنا تھا۔ 365 دن گزر گئے، آج ایک نئے سال کی ایک نئی تاریخ آنے والی ہے، اور کیا میں عمل کروں؟ خبر کے تو ہم قریب ہو رہے، پتہ نہیں 2024 کے بعد 25 کا سال میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، 25 کا سال مجھے نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ 24 تو داخل کر رہا خیر و عافیت سے، 25 میں داخل ہو یا نہ ہو۔ افسوس کرنا تھا، زندگی کو ٹٹولنا تھا کہ آگے کیا لے کے آئی میں پچھلے سال سے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو یہ
کرنا تھا، لیکن ہم تو ناچ گانے، کیک کاٹنا، کیک بھی کٹتے، کولڈ ڈرنکس بیٹھتے، کھانے اور پینے سے اسلام میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اس دن کیوں، کس بات کی خوشی تم کو؟ یہ خوشی ہم عیسائیوں کی خوشی ہم کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم کیوں یہ خوشیوں کو منا رہے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے۔ دنیا کی ایک تاریخ بدل رہی میری خوشی، دنیا کی ایک تاریخ بدل رہی بلکہ جشن، کس بات کا جشن ہے؟ کیوں جشن ہے؟ یہ مسلمانوں کی روایت تو نہیں تھی، یہ مسلم کلچر تو نہیں تھا۔ یہ آج گھروں میں ڈی جے، گانے، فلمیں، آج فلمیں دیکھیں گے، رات میں 12 بجے 100 میسیجز فارورڈ ہوتے، فون آ جاتے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ کس بات کا ہیپی نیو ایئر؟ کس کا ہیپی نیو ایئر؟ اسلام کی تو محرم تھا پہلا سال، جبکہ وہاں پر بھی خوشی منانا، غم منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اس بار اس چیز میں کس بات کا خوشی اور غم تم کو منایا جائے؟ کس وجہ سے ہم منا رہے خوشی اور غم آج کے دن؟ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے ہر عمل کرنے سے پہلے ایک بار سوچنا، اور ہم جو کہتے ہیں نا، جان دے، آج کا دن جانے دو، چلتا، یہ جو کر رہے نا میری ماں اور بہنوں، یہ جانے دو اور یہ چلتا، یہ الفاظ قیامت میں اور خبر میں مجھے اور آپ کو بہت بھاری پڑنے والے ہیں۔ یہ جانے دو، چلتا، جو ٹال رہے جو دنوں کو، یہ دنوں کا جب حساب ہوگا نا، بہت مشکل گزرنے والے ہیں، اس کا جواب میں اور آپ دے نہیں سکیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، یاد کرو، روح کانپ جائیں گی میری اور آپ کی اگر خبر کی زندگی کو ہم یاد کر لیے۔ کیا میں اور آپ تیار ہیں اگر میری موت آ گئی، کہ ہم میں سے کسی کی موت آ گئی اس وقت، کیا ہم ریڈی ہیں اللہ کا سامنا کرنے کے لیے؟ کیا ہم تیار ہیں فرشتوں کو جواب دینے کے لیے؟ اللہ اکبر، اللہ کی خبر کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم تیاری کر لیے؟ معلوم نہیں اگلا پل ملنے والا ہے، نہیں معلوم نہیں اگلی سانس نصیب میں ہے، نہیں کس بات کا غرور، کس بات کا دنیا پرستی، کس بات کی دنیا کی فکر، اگلی پل کا ہم کو، اگلے پل کا ہم کو بھروسہ نہیں ہے، تو کس بات کا ہم کو فکر مند رہے دنیا میں؟ آخرت کی فکر نہیں، فکر اگر ہونا تھا تو آخرت کی ہونا تھا۔ اگر میں مروں تو کیا جواب دوں اللہ کو؟ میرے اعمال ایسے ہیں، میرے عمل میں کتنے برائیاں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ میرے اعمالوں کو دیکھا تو موقع نہیں مل سکتا مجھے چلنے کا۔ اللہ اکبر، دنیا میں ایک سانس کا بھی موقع نہیں ملتا۔ وہ رب ہے، وہ غفور الرحیم ہے جو مجھے اور آپ کو موقع دے رہا دنیا میں۔ ہمارے گناہ پہ گناہ، خطا پہ خطا، غلطیوں پہ غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے جا رہے، اور ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے اور سمجھ رہے کہ یہ دنیا سب کچھ یہی ہماری زندگی، یہی حقیقت ہے، اسی میں ہمیں جینا ہے، یہی سب کچھ ہے، سمجھ لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے میری ماں بہنوں، اس بات پر غور کرنا، اس باتوں کو سوچنا۔ جب کبھی دنیا کی محبت غالب ہو رہی، دل میں اولاد کی محبت غالب ہو رہی، تو سورہ کہف کی اور آیت کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کتنا اچھا بول رہا، المال والبنون، اولاد اور مال تمہارے لیے دنیا کی زینت ہے، یہ تو چند دن کی ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ اولاد، اس کے بعد آخرت میں یہ ماں، یہ اولاد ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ جو کچھ بھی رشتے ہیں وہ یہی تک ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کو صحیح ڈھنگ سے نبھا کے اگر ہم گئے تو وہ ہمارے دوست بنیں گے جنت میں۔ ہم ان سب کو یہیں پر چھوڑ کے جانا ہے، ان سب کو یہیں پر پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، تو پھر کس بات کا ہم آپ کو یہ ہو رہا کہ فکر کس بات کی ہے؟ دنیا کس بات کی دنیا سے محبت؟ میری ماں اور بہنوں، دین کو پیچھے چھوڑ دیے، آخرت کو پیچھے چھوڑ دیے، آخرت کا تو تصور ہی نہیں کر رہے اور دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں دنیا کے برابر، کمپٹیشن ایک دوسرے سے۔ عبادت میں کوئی کمپٹیشن نہیں کرتے، کوئی پڑوسی آپ کے زیادہ صدقات خیرات کرنے والا ہے تو نہیں کرتا، اس کو بولتے پاگل ہے، اتنا دے دے گی، اتنا زیادہ کر دے گی، انہوں دے رہے بلکہ انہوں لے رہے، انہوں لوٹ لے رہے، ایسے باتیں ہمارے پاس رہتی ہیں۔ رحم نام کی تو چیز ہمارے اندر نہیں بچی۔ رحم آتا تو وقتی طور پہ کسی پہ آتا، مطلب ہی رحم ہوگا ہمارا۔ میری ماں اور بہنوں، غور کرنا ان باتوں پر، اللہ کے لیے غور کرنا۔ دنیا کو ہم جو سمجھ گئے نا، ایک شاعر آپ کے سامنے بول دوں، دنیا کی زندگی پہ کیا ہے کہ دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا لہک تک تو آئے ہم سب ساتھ، لیکن ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ نہ دولت ساتھ آتی، نہ میرے نام و نمود، نہ اطفال میری اولاد ساتھ آتی، ہمراہ اگر میرے جانے والے ہیں تو صرف میرے اعمال ہیں۔ کس کو لوٹے، کس کو جھوٹ بولے، کس پہ تہمت لگائے، کس پہ الزام لگائے، عورتوں کے پاس جلن، حسد، کتنی ہمارے اندر برائیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ پھرانا، ان کے اعمال کا بار بار دوسروں کے اوپر ٹٹولنے میں ہم مجبور، سب
کے عملوں کو ٹٹولتے. ان کا گھر کیسا ہے, انہوں کتنا عمل کر رہے ہیں, ان کے خود کو مناظرہ نہیں کرنا, خود کیا عمل کر رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہے, دوسروں کی فکر ہے. کیوں بھائی, دوسروں کی خبر کا جواب دینا ہے کیا مجھے اور آپ کو؟ آپ کے پاس ہمت ہے آپ روکیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا برائی کو روکنے کا. اس کو اچھائی کی دعوت دو, اس کو اچھائی سے سمجھاؤ. نہیں, ہم روکتے بھی نہیں, ہم تماشا دیکھتے اور دوسروں کے سامنے برائی کرتے. ان کا گھرانہ ایسا ہے, ان کا ماحول ایسا ہے, ان کے پاس یہ ہوتا. ایک دوسرے سے جلن, حسد, کینہ, کپٹ. میری ماں اور بہنوں, یہ کیسی چیزوں میں ہم گر گئے. ایسے تو مسلمان خاتون نہیں ہوتی تھی. صحابیات اپنے شوہروں کو کبھی نہیں روکی تھی صدقات خیرات سے. ابو بکر صدیق کی بیوی, ان کی بیٹیاں ان کو نہیں روکی کہ ابا آپ اتنا کیوں دے رہے ہیں. وہ ان کو نہیں بولے کہ ابا یہ کیوں صدقہ خیرات کر دے رہے ہیں. جبکہ ایک حدیث میں آتا, مجھے یاد نہیں آ رہی اس بات کی دلیل کون سی حدیث میں ہے, لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ابو بکر صدیق کا یہ جو والا واقعہ ہے, جو ساری کی ساری دولت لے کے چلے جاتے, سارا کا سارا ذخیرہ لے کے جاتے, ان کے دادا ان سے سوال کرتے کہ ابو بکر کچھ رکھ کے گیا یا نہیں گیا. تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی کہ ایک پتھر, پتلے پتلے جو پتھر رہتے, اس کا ایک ڈھیر بنا کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے, ان کے ابا نابینا رہتے تو ہاتھ رکھ کے بتاتی کہ ابا, دادا حضرت دیکھو یہ رکھ کے گئے, یہ ہے ابھی دولت پوری نہیں لے کے گئے. اور بابا کو ایک بار نہیں روکے کہ ابا کیوں لٹا دے رہے, کیوں اللہ کی راہ میں دے دے رہے. اگر میں اور آپ رہتے تو سو پورا دے دیتے, بچوں کچھ نہیں رکھتے. بے شک رکھو دو, لیکن یاد رکھو آخرت کو ترجیح دو. اولاد کا بھی سوچو, ان کی بھی فکر کرو, دنیا کی اور آخرت کی, صرف دنیا کی نہیں, دنیا کی زندگی کے بھی اچھے سنہرے اچھے گولڈن رول سکھا کے جاؤ, اور آخرت کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی اچھی واضح نصیحت کر کے جاؤ. میری ماں اور بہنوں, اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں ان باتوں پہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہماری موت آئے, اللہ ہم کو اس وقت تک زندگی دینا جب تک اللہ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا. اللہ اس سے پہلے ہم کو کبھی نہیں بلانا جب تک اللہ مجھ سے ناراض رہتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.